سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، سواء برابر ہے، من جو شخص اسرا ماضی ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا، اسرا کا معنی اس نے چھپایا، من اسرا جس نے چھپایا، القول بات کو، ومن جہر بہ، جہارا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جہارا کا معنی اونچی بولنا۔ نماز میں سری قرات اور جہری قرات کی اصطلاح اکثر استعمال کی جاتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس نماز میں آہستہ سے قرات کی جائے وہ سری قرات ہے، اور جس نماز میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے وہ جہری قرات ہے۔ اسی طرح آمین بالجہر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس کا معنی ہے آمین کو اونچی آواز سے کہنا۔ ومن جہر بہ، اور وہ جو اونچی آواز سے بات کرے، تم میں سے جو شخص نیچی آواز سے بات کرے یا جو شخص اونچی آواز سے بات کرے، سواء اللہ کے لیے سب برابر ہے، اللہ کے لیے برابر ہے، تم میں سے ہاں کوئی اونچی آواز سے بات کرے یا نیچی آواز سے بات کرے، اللہ اس کو سب کو سنتا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں جو اس ضمن میں بیان کیے گئے کہ یہ صفات یا یہ باتیں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے میں نہیں ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو انسانوں کی آہستہ بات کو سن سکے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کی بات جانتا ہوں یا لوگوں کے دلوں کے بھید جانتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، غلط کہتا ہے، اس لیے کہ یہ صفت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ومن ہوا مستخفٍ باللیل، ومن ہوا، اور وہ جو مستخفئن، اصل میں یہ مستخفئن تھا، مستخفئن کیا معنی؟ مستخفئن چھپنے والا، اس کا مادہ کیا ہے؟ خا فا یا، خفی، مستخفئن چھپنے والا، باللیل رات کی تاریکی میں، ایک تو رات کا اندھیرا اور دوسرا پھر چھپنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 کوٹھڑیوں کے اندر بیٹھ کے بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے دروازے بند کر کے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ من ہوا مستخفٍ باللیل، اور وہ شخص جو چھپنے والا ہے رات کے وقت، وسارب بالنہار، سارب مستخفٍ اسم فاعل ہے اور سارب اسم فاعل ہے، یہ بھی سارب کا معنی چلنے والا اپنی راہ پر، وسارب بالنہار اور دن کی روشنی میں چلنے والا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو شخص رات کی تاریکی میں جو بھی کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، یا کہیں تاریکی سے فائدہ اٹھائے کسی کی عزت لوٹ رہا ہے، کسی کے گھر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی کی چوری کر رہا ہے، یا اللہ فرماتے ہیں کہ دن کی روشنی میں کہیں بھی چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہی باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر ان ساری باتوں کو ذرا تھوڑے سے وسیع تناظر میں آپ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی بڑی دلیل ہیں توحید کے لیے، اتنی بڑی توحید کی دلیل ہیں کہ کوئی دوسری نشانی طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ رات جب چھاتی ہے تو تقریباً آدھی دنیا پہ رات تاریکی ہوتی ہے، اس میں لاکھوں نہیں اربوں انسان ہیں جو رات کی تاریکی میں مختلف کاموں میں مشغول ہیں، اربوں انسان، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کے لیے ہر انسان کی حرکت کو نوٹ فرما رہے ہیں، کسی انسان کی حرکت اللہ سے مخفی نہیں۔ اگر کوئی اپنی زبان سے کلمہ نکال رہا ہے، کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، پاؤں سے چل رہا ہے، بستر پہ سو رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، اربوں انسان مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ جو بھی آدمی زندہ ہے وہ اگر سویا بھی ہے تو اس کا دل جو ہے اللہ کے امر سے دھڑک رہا ہے، اس کا سانس اللہ کے امر سے آ رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ کون ہے اللہ کی مخلوق میں سے جس میں پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھنا یا ان کو سمجھنا یا ان کا حساب رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اپنے گھر میں 4 یا 5 افراد ہوتے ہیں، ان میں جھگڑا یہی رہتا ہے، جی میری بیوی میرے پیچھے پتہ نہیں کیا کرتی ہے، میرے بارے میں پتہ نہیں کیا بولتی ہے، کیا کرتی ہے۔ صرف ایک عورت کا مسئلہ ہوتا ہے اور کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں، شک کی وجہ سے اور وہم کی وجہ سے اور غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ ایک انسان کا عقل یا اللہ نے جو کچھ انسان کو بنایا وہ تو اتنا ہی ہے، خواہ وہ کوئی بڑے سے بڑے حضرت صاحب کیوں نہ ہوں،
بڑے سے بڑے پیر صاحب کیوں نہ ہو، دماغ ان کی کھوپڑی ان کی بھی ایک ہی ہے، جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہی ان کی بھی ہے۔ کسی کو اللہ نے 4 ہاتھ نہیں دیے، کسی پیر کو اللہ نے 10 پیر نہیں دیے، کسی پیر کو اللہ نے 10 کان نہیں دیے، یا کسی پیر کو اللہ نے 4 آنکھیں نہیں دی۔ جو ہماری آنکھیں ہیں وہی پیر صاحب کی بھی ہیں، جتنے کان ہمارے ہیں اتنے پیر صاحب کے ہیں۔ ہم سے زیادہ وہ نہیں سن سکتے، ہم سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، ہم سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے، ہم سے زیادہ چل پھر نہیں سکتے، ہم سے زیادہ قوتیں اللہ نے نہیں دی کسی، جسے ہم بڑے سے بڑا بھی کہہ لیں۔ تقوی کی بنا پہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت اور تکریم دیتا ہے تو وہ بالکل صحیح بات ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سادات خاندان جو ہیں ان کے 10 کان ہیں وہ زیادہ سن سکتے ہیں، اپنے گھر کے باہر تو انہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کے مریض ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری بلی جو ہے وہ غیب جانتی ہے، ہمارے کتے غیب جانتے ہیں، سب جھوٹ اور بکواس۔ جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تو بار بار یہ دلیلیں دے رہا ہے کہ میں انسانوں کے حالات جانتا ہوں، رات میں کیا ہوتا ہے، دن میں کیا ہوتا ہے، تم کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو، سوتے کب ہو، جاتے کب ہو، کہتے کیا ہو، سنتے کیا ہو، دیکھتے کیا ہو، یہ ساری باتیں میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر دوسرا بھی کوئی جانتا ہے تو پھر اللہ کی یہ دلیلیں کس بات کی اور کس کام کی؟ اللہ نے یہ دلیلیں جو چھوٹی چھوٹی دی ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں جو ہیں، انہیں اگر آپ وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ آپ کے 2 یا 3 بچے ہیں، 3 بچے یا 4 بچے یک وقت آ کے آپ سے کوئی بات کرنی شروع کر دیں، ہمیں یہ چیز لے کے دیں، ہمیں یہ پیسے دیں، ہمیں اتنا، ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، آپ فوراً ڈانٹ دیں گے بیٹا ایک بات کرو، میں بات سن نہیں سکتا، تمہاری سمجھ نہیں سکتا۔ ان سارے انسانوں کی عقل ایک جیسی ہے، صلاحیتیں سارے انسانوں کی ایک جیسی، کسی کو اس سے زیادہ اللہ نے طاقت دی ہی نہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ یک وقت ایک انسان کی بات سن سکے، اور وہ بھی جو بظاہر انسان اپنے کانوں سے سن سکتا ہے، دل کی بات تو کوئی بھی نہیں جان سکتا کسی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو موکبات من بین یدیہ، لہو واسطے اس کے، یہ ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ من جہر بہی، من ہوا مستخفن، من ہوا سارب، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے الفاظ استعمال فرمائے یا جو پہلے آیتیں آئیں، جو شخص بات اونچی کرے، جو شخص بات نیچی کرے، جو شخص رات کی تاریکی میں چھپنے والا، جو شخص دن کی روشنی میں چلنے والا، یہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اس دنیا میں، لہو موکبات من بین یدیہ ومن خلفہ، لہو واسطے اس کے موکبات، موکبہ اسم فاعل ہے اور جمع کا ہے، یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ موکباتن، موکباتن اس کا واحد ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تعاقب کرنے والا، حفاظت کرنے والا، کسی کا پیچھا کرنے والا، کسی کے معاملات کی نگرانی کرنے والا۔ موکبات کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے پیچھے آنے والی جماعتیں، لہو واسطے اس کے، یعنی آدمی کے واسطے، من بین یدیہ اس کے آگے، بین یدیہ ہاتھوں کے درمیان مراد ہے، اس سے آگے، ومن خلفہ اور اس آدمی کے پیچھے۔ جماعتوں سے مراد کون سی جماعتیں ہیں یہاں پہ؟ فرشتوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ 4 فرشتے، ہر آدمی کے ساتھ 4 فرشتے ہیں، 2 فرشتے دائیں اور بائیں کندھے پہ جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، انسان کے نامہ اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، انسان کی ایک ایک حرکت لکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے۔ یہ نامہ اعمال جو ہے اس مقصد کے لیے تیار کروایا جا رہا ہے کہ انسان پہ قیامت کے دن حساب کتاب کے موقع پہ حجت قائم کر دی جائے، انسان پہ حجت قائم کر دی جائے کہ یہ دیکھ 70 سال کی عمر میں یا جہنم کی، اللہ تعالیٰ کو تو علم میں تھا ہی اس نے کیا کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ اگر جنت یا جہنم میں لوگوں کو بھیج دیتے تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے جو اس بات کا گلہ کرتے کہ اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، محض اپنے علم کی بنا میں بھیج دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین مقرر کر دیے جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جو ہر انسان کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا، اور فرمایا کہ 2 فرشتے ان کے علاوہ ہیں، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ یہ 2 فرشتے انسان کی حفاظت کرنے والے، 2 فرشتے انسان کا نامہ اعمال تیار کرنے کے لیے، انسان کی کوئی بات یا کوئی حرکت ایسی نہیں جو وہ فرشتے نقل نہ کریں، اور حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کو ہر آن مختلف مصائب اور آلام سے بچانے والے ہیں۔ شاید حضرت عبداللہ بن مسعود کا یا کسی اور صحابی کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے ساتھ نہ ہوں تو جنات انسانوں کے لیے وبال جان بن جائے، جنات جو ہیں انسانوں کے لیے وبال جان بن جائے،
اتنا تنگ کریں انسانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہر آن بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لاشعوری طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ پھر واقعی اللہ کتنا رحمان اور رحیم، ہر انسان کی حفاظت کر رہا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مشرک اور کافر کیوں نہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھنے والے، کیا کچھ بکواس کرنے والے، کیا کچھ بولنے والے، جن میں سلمان رشدی اور اس طرح کے خبیث لوگ، ان کے ساتھ بھی اللہ نے وہ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ تم اس کی حفاظت کرو، اتنا رحمان اور رحیم۔ اتنے سے کتنا بڑا وسیع ظرف انسان کیوں نہ ہو، کھلے دل کا انسان کیوں نہ ہو، جب اسے یہ پتا چل جائے کہ فلاں آدمی میرے پیٹھ پیچھے مجھے اچھا نہیں سمجھتا یا میرے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے، تو کتنا ہی وسیع ظرف کیوں انسان آدمی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں ضرور ہی بات میل آ جاتی ہے، دل میں بار آ جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، انسان گھٹ جاتا ہے اس آدمی کی طرف سے۔ لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر اپنے نافرمان، گناہگار، نیک بات جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے 4 فرشتے، اس کے نامہ اعمال تیار کرنے کے لیے بھی اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی۔ جیسے ہی وہ 2 فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت سے الگ ہوتے ہیں، انسان مصیبتوں، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان پہ آفتے آنی شروع ہو جاتی۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ، کون سا فعل ہے یحفظون؟ یحفظون، یحفظو، یحفظان، یحفظون، جمع کا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یحفظون، وہ حفاظت کرتے ہیں اس آدمی کی، یعنی وہ جو فرشتوں کی جماعت اللہ نے مقرر فرما دی ہے، جو اس کے آگے بھی ہے اس کے پیچھے بھی ہے، وہ اس کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیرو ما بقوم، لا یغیرو، کون سا فعل ہے لا یغیرو؟ مضارع منفی ہے، لا یغیرو، نہیں تبدیلی کرتا، ما بقوم، کسی قوم کے لیے، حتیٰ کہ یغیرو، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یغیرو، وہ تبدیلی پیدا کریں، ما بانفسہم، خود اپنی جانوں میں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں لاتا حتیٰ کہ وہ لوگ خود اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے ویسے عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہاں تبدیلی سے مراد اچھی تبدیلی ہے، یعنی کوئی اچھا انقلاب یا اچھی تبدیلی اس وقت تک نہیں آتی جب تک لوگ خود اپنے آپ میں اچھی تبدیلی پیدا نہ کریں۔ یہاں سیاق و سباق جو ہے وہ اس مفہوم کی نفی کرتا ہے۔ سیاق و سباق سے جو مفہوم اس کا نکلتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اچھی حالت سے بری حالت میں نہیں لاتا اس وقت تک جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود برائی میں مبتلا نہ کرے۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ اپنا فضل کرتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے، اپنا رحم اور اپنی مہربانی فرماتا ہے اور ہر ایک کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا، کوئی قوم جو ہے، یہاں قوم کا معاملہ ہے، بے قوم کے لیے اللہ نے یہ بعض اشیاء فرمائی۔ ممکن ہے افراد کا معاملہ جو ہے یا افراد کا قانون جو ہے وہ اس سے مختلف بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ یہاں قوم کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برائی میں مبتلا نہیں کرتا۔ جب کوئی قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیتی ہے، اپنے آپ کو برائی میں تبدیل کرتی ہے، اپنے آپ کو برائی میں ملوث کر لیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو برائی میں ملوث کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بری حالت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا فقرہ جو ہے وہ اس مفہوم کی تائید کر رہا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، وَإِذَا، اور جب اراد اللہ، ارادہ کون سا فعل ہے؟ ارادہ پھر ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اذا ارادہ، جب اللہ نے ارادہ کر لیا، بقوم، ساتھ کسی قوم کے، سوءً، برائی کا، اس کو برائی میں مبتلا کرنے کا، اس سے اپنی نعمتیں واپس لینے کا اللہ نے ارادہ کر لیا، فلا مرد لہ، پس نہیں ہے کوئی بھی اس کو پلٹانے والا یا اس کو پلٹنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کسی کو سزا دینا چاہتا ہے،
کسی پہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس عذاب کو کوئی بھی حضرت صاحب یا پیر صاحب یا جنہیں تم اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے ہو ان میں سے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. جب کوئی قوم اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے اپنی ناشکری کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی سزا میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے بری حالت میں گرفتار کر دیتے ہیں جس میں وہ قوم اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہتی تھی یا اس نے کر لیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس پہ سزا لے آتے ہیں، اس سزا کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ یہ ساری باتیں ثابت یہ کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جو اختیارات کا مالک ہو. اگر کوئی سزا یا عذاب کو ٹالنے والا ہے تو ٹال کے دکھا دے، اگر کوئی کسی دوسرے کی حفاظت کرنے والا ہے تو حفاظت کر کے دکھا دے. لیکن یہ سارے کام تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں یا جب اللہ کی تقدیر میں نہیں ہوتا اللہ اپنی حفاظت اٹھا لے. وما لهم من دونه من وال، وما اور نہیں لہم واسطے ان کے، من دونه اس کے سوا، من وال، والن جو ہے یہ کیا تھا اصل میں؟ والی. والن جو ہے یہ والی تھا، جس طرح متعالی تھا اسی طرح والن والی ہے، والی وارث. ما لہم نہیں واسطے ان کے، من دونہ اللہ کے سوا، من وال کوئی والی وارث، کوئی سرپرستی کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی حفاظت کرنے والا اللہ کے علاوہ نہیں. آگے یہ ساری جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، هو الذی وہ اللہ ہی ہے، یریکم یری وہ دکھاتا ہے، کم تم کو وہ دکھاتا ہے تم کو، برقا برق بجلی. تین لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ایک برق کا لفظ، ایک رات کا لفظ اور ایک صاعقہ کا لفظ. برق کہتے ہیں بجلی کی چمک، رات کہتے ہیں بجلی کی کڑک، اور صاعقہ وہ بجلی ہے جو زمین پہ گرتی ہے. تینوں کا معنی ویسے بجلی ہے لیکن مفہوم ان کا الگ الگ ہے. بجلی کی چمک کو برق کہا جائے گا اور بجلی کی کڑک کو رات کہتے ہیں، اور زمین پہ گرنے والی بجلی کو صاعقہ. تینوں لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمائے ہیں. هو الذی وہ اللہ ہی ہے، یریکم البرق جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، یعنی اپنی آنکھوں سے تم بجلی کی چمک دیکھتے ہو، خوفا و طمعا دکھاتا ہے خوف کے ساتھ، و طمعا اور امید کے ساتھ. یعنی انسان بجلی کی چمک کو دیکھتا ہے تو اسے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے. خوف کس بات کا؟ کہ کہیں گرے نہ، نقصان نہ کر دے. و طمعا اور امید کے ساتھ، امید اس بات کی کہ بارش برسائے گی اور اچھی فصلیں ہوں گی، اچھا غلہ پیدا ہوگا. دونوں چیزیں جو ہیں انسان محسوس کرتا ہے بجلی کو دیکھ کے. اور بجلی جو ہے وہ چمکانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. هو الذی وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. اب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اگر وہ چاہے تو بجلی گرا دے فصلوں پہ، فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں. اگر وہ چاہے تو بجلی گرا کے فصلیں برباد کر دے، اور اگر وہ چاہے تو بارش برسا کے فصلوں کو ہرا بھرا کر دے. هو الذی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ. اور پھر فرمایا کہ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. يُنشِئُ کون سا فعل ہے؟ مضارع کا، واحد مذکر غائب کا. يُنشِئُ وہ اٹھاتا ہے یا پیدا کرتا ہے، دونوں معنی ہیں. وہ اٹھاتا ہے سحاب، سحاب کا معنی بادل، بادلوں کو، ثقال بوجھل، بوجھل بادلوں کو وہ اٹھاتا ہے ہواؤں کے ذریعے. وہ اللہ ہی ہے. هو الذی یریکم، هو الذی ينشئ السحاب الثقال وہ اللہ ہی ہے. کیونکہ بجلی جب چمکتی ہے، بادل آتے ہیں، انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اس میں انسان کے لیے نفع ہے یا نقصان ہے. شاید اس سے پہلے ہم سورہ ہود میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک پیغمبر کی قوم پہ بدلیاں آئیں، یا شاید ابھی اگلی کسی سورہ میں ہے یہ، کسی دوسرے نبی کی قوم جب بادل آیا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بادل ہم پہ پانی برسائیں کہ ہماری فصلیں جو ہے وہ ہری بھری ہو جائیں گی. لیکن جب وہ بادل آئے تو ان بادلوں میں اللہ کا عذاب تھا. اللہ کا عذاب آیا اور قوم تباہ و برباد ہوگی. لیکن وہ بادل آنے سے جب تک عذاب نہیں آیا تھا
ان بادلوں کو دیکھ کے وہ قوم بڑی خوش ہو رہی تھی، بڑی کھلکھلا رہی تھی. یہ بادل جو ہیں ہم پہ بارش برسانے کے لیے آئے ہیں، ہماری فصلیں اور ہمارے کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا عذاب تھا ان بادلوں میں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بجلی جب چمکتی ہے تو خوف بھی ہوتا ہے تمہیں اور تمہیں امید بھی ہوتی ہے. اب یہ امید اور خوف میں سے انتخاب کرنا میرا کام ہے کہ میں اس میں عذاب لے کے آؤں یا تمہارے لیے امید لے کے آؤں، تمہارے لیے خوشی کی بات لے کے آؤں. اس لیے جب بارش ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم صیبا نافعا. جب بارش برستی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ یا اللہ ہمیں نفع والی بارش ہم پہ برسا، کہیں یہ بارش ہمارے لیے باعث عذاب نہ بن جائے، باعث زحمت نہ بن جائے. اور اسی طرح جب بجلی کڑکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک وآفنا قبل ذلک. جب بجلی کڑکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا فرماتے، اللہم لا تہلکنا بعذابک، یا اللہ اپنے عذاب کے ساتھ ہمیں ہلاک نہ کرنا، ولا تقتلنا بغضبک، اور اپنے غصے سے ہمیں قتل نہ کرنا، وآفنا قبل ذلک، اور اپنے غصے سے پہلے اور اپنے عذاب سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. وَيُسَبِّحُ کون سا فعل ہے؟ یسبح. یسبح تسبیح کرتی ہے، الرعد کڑک، بحمدہ ساتھ اس کی حمد کے. انسانوں کے اپنے قاعدے اور کلیے ہیں، سائنسدانوں کی ایک اپنی اپروچ ہے یا اپنی تحقیق ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں، رگڑ کھاتے ہیں تو بجلی کڑک پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ رات جو ہے وہ میری حمد اور تسبیح کرتی. اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا کہ والملائکۃ من خیفتہ، ویسبح الملائکۃ من خیفتہ. یسبح کا لفظ جو ہے وہ رات کے لیے بھی ہے اور ملائکہ کے لیے بھی، کہ بجلی کڑک جو ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے جو ہیں من خیفتہ اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک سمجھتے تھے. لہذا جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کرنے کے لیے ایسی باتیں ارشاد فرما دیں کہ فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. کجا یہ کہا جائے کہ اللہ کے اختیارات میں سے کچھ اختیارات حاصل ہیں؟ وہ تو خود ایسی اللہ کی مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ سے خائف رہتے. والملائکۃ اور فرشتے من خیفتہ اللہ کے خوف سے تسبیح کرتے رہتے ہیں. ویرسل الصواعق، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. صواعق اس کا واحد کیا ہے؟ صاعقہ. اس کا واحد صاعقہ جمع صواعق. صواعق کا معنی زمین پہ گرنے والی بجلی. یرسل الصواعق اور وہ بھیجتا ہے بجلی کو زمین پہ گراتا ہے. فیصیب بہا، فیصیب پس وہ گراتا ہے. یرسل بھیجتا ہے، یصیب گراتا ہے، بہا ساتھ اس کے، من یشاء یا نقصان پہنچاتا ہے، بہا ساتھ اس کے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو نقصان کرنا چاہتا ہے، جسے تکلیف یا مصیبت آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم سے بجلی وہیں جا گرتی ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وَهُمْ اور ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، یجادلون جدال، قتال اور جدال اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. جدال کا معنی لڑائی کرنا، قتال کا معنی قتل کرنا، جدال کا معنی زبان سے لڑائی کرنا. یجادلون کون سا فعل ہو گیا؟ مضارع کا فعل ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وَهُمْ اور وہ لوگ جن پہ بجلی گرتی ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے، یجادلون فی اللہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، فی اللہ اللہ کے معاملے میں کہ اللہ یہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے حضرت صاحب کریں گے، فصلیں تو ہمارے حضرت صاحب اگائیں گے، حضرت صاحب کی نظر نیاز نہ دی تو پھر جل جائے گا. ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی موت دینے والا اللہ ہے یا نہیں، اللہ آخرت لا سکتا ہے یا نہیں، دوبارہ اللہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، یا کیسے اللہ اٹھائے گا. وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا ان کا. اس حال میں اللہ کا عذاب ان پہ آ جاتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ
اور وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، وہو شدید المحال، وہو اور وہ شدید بڑا سخت ہے، محال اپنی چال میں، اللہ کی چال بڑی سخت ہے۔ بجلی گرنے سے پہلے، عذاب آنے سے ایک لمحہ پہلے وہ لوگ دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، بڑے خوش باش ہوتے ہیں، اشاش وشاش ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اپنے دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہیں، اپنا حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ ہمارا بزنس کہاں تک پہنچا ہے، کیا کچھ ہم نے پلاننگ کرنی ہے، کیا منصوبے کرنے ہیں۔ وہ اپنے دنیا داری کے کاموں میں ہوتے ہیں اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایک لمحہ تک پہلے اللہ کے عذاب کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہو شدید المحال، اس کی چال بڑی سخت، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو 30-40 سال کی عمر ہے، بڑی اچھی صحت ہے، بڑے تنو مند ہے، جس کی مرضی بےعزتی کر دو، جس کا مرضی گھر اجاڑ دو، جس کا مرضی گھر لوٹ لو۔ اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ آتے کوئی دیر نہیں لگتی، اور کوئی نہیں جانتا کس راستے سے آئے۔ جتنے مرضی آپ اہتمام اور انتظام کر لو، خوب لوٹ لو، اپنی 10 نسلوں کے لیے بینک بیلنس تیار کر کے رکھ جاؤ، اللہ کا عذاب ایسے رخ سے آئے گا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، انسان اپنے ہاتھوں سے پھر دیتا ہے۔ اچھا 10 لاکھ روپیہ دینا مقدمے تو جان چھڑا دو میری، کروڑ روپیہ دیتے ہیں ہماری جان چھڑا دو، جیل سے بندہ نکلوا دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، خواہ انسان جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہو، اور زندگی میں خواہ کتنے ہی اونچے عہدے پہ کیوں نہ ہو، اقتدار ہو یا جو کچھ بھی ہو، اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ اگلی آیت جو ہے وہ خلاصہ ہے سارے اس مضمون کا۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، دعا کرنے کے لائق، پکارنے کے لائق، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جو یہ سارے کام کرتی، جو پل پل تمہاری حفاظت کر رہا ہے، جو پل پل تمہاری نگرانی کر رہا ہے، جو تمہارے ایک ایک لمحے کا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے، جو رات کی تاریکیوں میں تمہاری ہر حرکت جانتا ہے، جو دن کی روشنی میں تمہارے ایک ایک قدم کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ذات ہے اس لائق کہ اس کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس سے حاجت روائی کی جائے، اس سے مشکل کشائی کی جائے، اس سے دعائیں کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے سجدہ کیا جائے، اس کے نام کی نظر اور نیاز دی جائے، اس کو راضی کیا جائے، اس کو خوش کیا جائے۔ لہو دعوت الحق، پکارنے کے لائق ذات صرف وہی ہے، دعا کرنے کے لائق ذات صرف وہی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والذین یدعون من دونہ، والذین رہے وہ لوگ یدعون جو دعا کرتے ہیں، جو پکارتے ہیں، جو حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں، من دونہ ہی اس کے علاوہ دوسروں سے، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مشکل کشائی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حاجت روائی چاہتے ہیں، لا یستجیبون، لا یستجیبون، یستجیب کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یستجیبون کا معنی جواب نہیں دیتے۔ لا یستجیبون، جن سے اللہ کے علاوہ جن سے وہ دعا مانگتے ہیں، لا یستجیبون، وہ جواب نہیں دیتے۔ اب یہی آزمائش کی بات ہے، یہی اسی بات میں امتحان ہے۔ آواز تو اللہ کی بھی ہمیں نہیں آتی، اللہ جواب دیتا ہے۔ اللہ کی کسی نے آواز سنی ہو یا اللہ سے کسی نے کلام کی ہو کہ بھائی تو نے مجھ سے مانگا میں تمہیں دے رہا ہوں، جبکہ زندہ پیر جو ہے وہ تو کہہ دے گا ہاں بھائی تیری ہر بات ہم مانتے ہیں، یا تیری مشکل دور ہو جائے گی، یا کر دیں گے کوئی بات نہیں۔ معاملہ بظاہر جو ہے وہ تو بالکل الٹ ہے۔ جو نہیں کرنے والا، جو جواب نہیں دے سکتا، جو کچھ قدرت نہیں رکھتا، اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبون، وہ جواب نہیں دیتا، حالانکہ وہ زبان حال سے تو جواب دے رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی نظر نیاز دے دی ہے، کام ہو جائے گا۔ اور جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، کہ وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، کبھی ہم نے اس کی جواب سنا ہی نہیں ہے۔ معاملہ تو بالکل الٹ ہے۔ اسی میں تو انسان کی آزمائش ہے کہ انسان یہ عقل انسان اپنی استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہ جو جواب دے رہا ہے وہ سچا ہے، یا جس کی بات میں نے کبھی نہیں سنی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں یا میں سنتا ہوں۔ دلائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان دنیا کو امتحان کا اسی لیے بنایا ہے، اور یہ جو آنکھیں اور کان اور ناک اور دماغ اور دل دیے ہیں یہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا دیکھنے کے لیے، نظارے کرنے کے لیے نہیں دیے۔ ان کا بہت بڑا مقصد ہے،
خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اتنی عظمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے مشابہ، یعنی علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں انسانوں کی جو اللہ کے لیے تھی، اللہ نے پسند کیا کہ میں انسان کو یہ دے دوں. پنڈلی کا لفظ اللہ کے لیے، پنڈلی اللہ نے انسان کو دے دی. آنکھ اللہ کے لیے، اللہ نے انسان کو دیکھنے والی آنکھ دے دی. وجہ، چہرے کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چہرہ دے دیا. یعنی اس سے بعض علماء نے یہ مفہوم لیا ہے کہ انسان کی احسن تقویم سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہی انسان کو دی جائیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا. لیکن احسن تقویم میں اس لیے نہیں بنایا کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی لذات جو ہے انہیں حاصل کرے، دنیا کے نظارے کرے، دنیا میں عیش و عشرت کرے، یا دنیا میں ناز و نام کے ساتھ رہے. ان کا تو بہت بڑا مقصد ہے، اور یہی مقصد ہے کہ انسان یہ فرق کرے کہ جو نظریں نیازیں لے کے مجھے کہہ رہا ہے تمہارے کام ہو جائیں گے، فکر نہ کرو، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اور وہ ذات جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، میری حفاظت بھی کرتی ہے، مجھے رزق دیتی ہے، روزی دے رہی ہے، نظر نہیں آتی لیکن کوئی نہ کوئی تو ہے. وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے میں سنتا ہوں ان کانوں سے یا نہیں سنتا، اس کی بات کو میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا. اسی چیز میں انسان کا امتحان ہے، اور یہ دل اور دماغ اسی لیے اللہ نے انسان کو دیے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ آنکھ اور کان اور دل اور دماغ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کریں گے کہ انہوں نے کیسے استعمال کیا. کل اولئک کا کان مسئولا، ان میں سے ہر چیز جو ہے اللہ کے ہاں اس کے بارے میں سوال کیا جائے. اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ نے خاص مقصد کے لیے دی ہیں کہ انسان اس آزمائش سے کس طرح نکلے، ان چیزوں سے سوچ کے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. اب دیکھیے نا، جو آدمی بت قدے میں جاتا ہے، بت کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پکارتا ہے، اسے بھی بڑا سرور ملتا ہے. وہ کہتا ہے جی وہاں جاتا ہوں تو بڑا سرور ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا آرام ملتا ہے، اور میری سنتا ہے ساری حاجتیں پوری، اور واقعی پوری بھی ہوتی ہے. جو آدمی قبر پہ جاتا ہے، سرور اسے بھی بڑا ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، اور حاجتیں بھی ساری اس کی پوری ہوتی ہیں. جو آدمی حضرت صاحب کے دربار جا رہا ہے، وہ نظریں نیازیں دیتا ہے، حاجتیں اس کی بھی ساری پوری ہو رہی ہیں. اور جو اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کی بھی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. دنیا میں تو سارے انسانوں کو سب کچھ مل رہا ہے. کافروں اور مشرکوں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، زندگی بھی ہوتی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، رزق بھی ہے، سب کچھ ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ویسے ہی ملتی ہیں. مشرکوں کو بھی ملتا ہے، کافروں کو بھی ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے. اب یہ فرق کرنا جو ہے یہی تو امتحان ہے. اسی لیے اللہ نے دل اور دماغ دیے کہ دینے والا جو ہے وہ بت قدے میں ہے، یا قبر کے اندر ہے، یا کسی پتھر میں ہے، یا کسی سورج اور چاند میں بیٹھا ہے، یا وہ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اس کی ذات ہے. یہ دل اور دماغ اللہ نے جو دیے ہیں انسان کو، یہ اسی مقصد کے لیے دیے ہیں کہ انسان ان میں تمیز کرے. اور یہ جو دلائل اللہ نے دیے ہیں اس طرح کے، وہ بھی اسی لیے دلائل دیے ہیں کہ یہ روزمرہ کے تمہیں جن سے روز سابقہ پیش آتا ہے، وہ یہ باتیں ہیں، انہیں تم ان پہ غور کرو اور ان پہ سوچو، اور پھر یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں دینے والا فی الواقع کون. فرمایا کہ لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کے تم جس کو بھی پکارو گے، خواہ وہ پتھر کا بت ہو، یا سورج ہو یا چاند ہو، حجر ہو یا شجر ہو، یا کوئی زندہ ولی ہے یا مردہ ولی ہے، کوئی بھی ہو، فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے، نہ دیں گے. وہ لوگ یدعون، جو پکارتے ہیں. جی دونوں طرف سے اگر اس کو اس طرف لگایا جائے، بات تو ایک ہی ہے، والذین، کیونکہ یدعون کے ساتھ ہے، لہذا اس طرف لگانا جو ہے وہ زیادہ قابل فہم اور سمجھنے کے لیے آسان ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جنہیں پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی مثال کیسی ہے. اللہ، ان کی مثال مگر ایسی ہے کہ باسطن، باسط کا معنی باسطن، پھیلانے والا، فاعل باسطن، کاف کی وجہ سے پہ زیر آ گئی. باسطن فاعل، پھیلانے والا. عبد الباسط اللہ تعالیٰ کا نام ہے، فراخی عطا کرنے والا. کا باسط، مثال ایسی ہے جیسے ایک پھیلانے والا کفے. کف کسے کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو. مراد ہے ہاتھ، دونوں ہاتھ اپنے، جیسے کوئی دونوں ہاتھ پھیلائے الی الماء، پانی کی طرف. یعنی ایک کنواں ہے، انسان دور کھڑا ہے، یا چشمہ ہے، اور چشمے سے دور کھڑے ہو کے ایک آدمی اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے پانی کی طرف. لیبلغا، تاکہ یبلغا، وہ پہنچ جائے. فا ہو،
اس کے منہ تک، تاکہ پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، فا ہو اس کے منہ تک، وما ہوا ببالغہ ہی، وما اور نہیں، ہوا وہ، ببالغہ ہی پہنچنے والا اس کو۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے آسان، سادہ اور عام فہم مثال دی ہے کہ بھئی کنواں ہے، ایک پیاسا ہے، پانی پینا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پانی جو ہے وہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بات کرتا ہے، لہذا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وما ہوا ببالغہ ہی، وہ پانی جو ہے وہ خود تو مانگنے والے تک نہیں پہنچے گا۔ آگے فرمایا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وما اور نہیں، دعاء الکافرین کافروں کی دعا، الا فی ضلال مگر گم ہونے والی، کافروں کی دعا جو ہے وہ اکارت جانے والی ہے، ضائع جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسروں سے مانگے جانے والی دعاؤں کی مثال پانی سے دی ہے۔ پانی جو ہے اس میں کوئی حس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، کوئی بھی صفت اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان کی مثال پانی کی دے کے یہ واضح فرما دیا کہ میرے علاوہ جسے بھی پکارو گے وہ نہ سنے گا نہ جواب دے گا، بلکہ ان کی دعا جو ہے وہ بالکل اکارت اور ضائع جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو آدمی بتکدے میں جاتا ہے اس کی بتکدے کی دعا جو ہے وہ تو ضائع گئی، وہ تو اکارت اور ضائع جائے گی۔ اللہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے اس کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ اللہ چونکہ غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کی ساری ضرورتیں اور حاجتیں بھی پوری کر رہا ہے، لیکن جو دعائیں اور حاجتیں اسے مانگی بتکدے میں جا کے وہ ساری اس کی اکارت اور ضائع گئی۔ اسی طرح جو آدمی قبر پہ جا کے نظر نیاز چڑھاتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، بکرے ذبح کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، وہاں جا کے جو کچھ بھی وہ کرے گا، جو دعائیں مانگے گا، جو بھی حاجتیں طلب کرے گا، جو بھی مرادیں مانگے گا، وہ تو ساری کی ساری اکارت اور ضائع جائیں گی۔ لیکن اللہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے، غفار اور ستار ہونے کے ناطے اس کی ضرورتیں ساری پوری کرے گا، اس کی حاجتیں ساری پوری کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اس عقل سے کام لو، غور کرو، فکر کرو اور یہ سوچو کہ تمہاری حاجتیں اور ضرورتیں پوری کون کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثالیں پہلے دی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، تمہارا چلنا پھرنا دیکھتا ہوں، رات میں اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہوں، تمہارا کھانا پینا دیکھتا ہوں، تمہارا ایک ایک بات جو ہے وہ میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہوں، تمہارا نام اعمال تیار کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی انسان کو اللہ تعالیٰ نے استدلال کے طور پہ بتائی ہیں کہ یہ باتیں ہر کس چیز کی رہنمائی کرتی ہیں، کسی نتیجے میں پہنچنا چاہیے انسان کو کہ یہ ساری باتیں کس لیے۔ اور جہاں تک بعض حاجتیں اور مشکلات کا یا مسائل کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے ساری مخلوق کی پورے کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور واسطے اللہ کے، یسجد سجدہ کرتی ہے، من ہر وہ چیز، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ یہاں پہ سجدہ ہے، یا تلاوت کرنے پہ یا سننے پہ بھی بعد میں بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، طوعاً برضا و رغبت۔ طوعاً کیا ہے؟ مصدر ہے، یہ دونوں لفظ مصدر ہیں، طوعاً بھی اور کرہن بھی۔ کرہن کا معنی کراہت کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ، اور طوعاً کا معنی خوشی کے ساتھ۔ اس زمین اور آسمانوں میں جو چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، خواہ وہ خوشی سے کریں یا کراہت سے، ناپسندیدگی سے، مجبوری سے۔ آسمانوں میں کون ہے اللہ کو سجدہ کرنے والے؟ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور زمین میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جتنے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین میں، اللہ فرماتے ہیں وہ سب ملک کو سجدہ کرتا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو برضا و رغبت سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں۔ مثلا
مومن اور مسلمان، اور بعض ایسے ہیں جو کراہت سے مجبوری سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جس میں کافر اور منافق ہے۔ کافر اور منافق کی سجدہ کرنے سے مراد یہاں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت ہے۔ وہ برضا اور رغبت وہ سجدہ تو نہیں کرتے جس سجدے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا کہ نماز پڑھی جائے، نیکی کے کام کیے جائیں، صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، روزہ رکھا جائے، وہ سجدہ تو نہیں کرتے، لیکن بکراہت انہیں بھی مجبوراً انہیں بھی اللہ کے قوانین کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کافر کی عمر اللہ تعالیٰ نے 50 سال لکھی ہے، اب کافر 60 سال جینا چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لکھے کا تابع ہے، جو اللہ نے اس کے لیے عمر لکھی ہے اسی کی اطاعت وہ کرے گا یا کرنے پہ مجبور ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ کی اطاعت سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیماری اگر کوئی لکھی ہے، کوئی حادثہ اس کی قسمت میں لکھا ہے، تو جو کچھ بھی اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اس کو تسلیم کرنے پہ یا اس کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہے۔ اسی طرح سردی یا گرمی کا موسم اللہ نے بنایا ہے، اب کوئی کافر نہ بھی چاہے کہ سردی کا موسم نہ آئے یا گرمی کا موسم نہ آئے، اس کے چہرے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور اللہ کے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کافر۔ اللہ کے جو قوانین ہیں ان کے تقاضوں کو کافر کو بامر مجبوری پورا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے قوانین کا عطا ان معنوں میں مطیع ہے اور فرمانبردار، اس لیے کہ اس سے باہر وہ جا نہیں سکتا اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یسجدو من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی چیز ہے، بات کیا ہے؟ دل، ظلال، سائے ان کے مطابق تو نہیں جھکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو قوانین، لہذا اس بات کا امکان تھا کہ کافر یہ ماننے کے باوجود کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہی ہے، تمہیں پھر واقعی کنفیوژن ہوتا ہے۔ جس طرح پچھلے درس میں ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے بت یا آپ کے پیر یا قل من رب السماوات قل اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے افتخذتم من دونہ اولیاء، حرف استفہام ہے، کیا فا کا معنی پس، اتخذتم تم نے بنایا، تم نے پکڑا، اتخذتم کون سا فعل ہے؟ واضح ہے، جب مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اتخذتم تم لوگ بناتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ، یہ ضمیر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، من دونہ کیا تم لوگ بناتے ہو، من دونہ اللہ کے علاوہ، اولیاء، اولیاء کا واحد کیا ہے؟ ولی، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سرپرست، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا دوست، اپنا ولی بناتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی شرک کے رد میں، لا یملکون، لا یملکون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی، لا یملکون، سیغہ کون سا ہے؟ جو مذکر غائب، یملکون، لا یملکون، اس کا پہلا سیغہ کون سا ہوگا؟ یملکو، لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، لانفسہم، اپنی جانوں کے، یہ جن کو تم اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا حاجت روا یا اپنا مشکل کشا بناتے ہو، لا یملکون نہیں ہے وہ مالک، لانفسہم اپنی جانوں کے، نفعا ولا ضررا، نہ نفع کے معاملے میں نہ نقصان کے معاملے میں، وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ اب یہ دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے حق میں دی ہے کہ جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے حاجت روا ہے، یہ ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے مشکل کشا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضررا، کہ وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ اور سیدھی سیدھی باتیں یا دلائل جو ہے وہ اس بارے میں دیے ہیں۔ کہیں تو یہ فرمایا کہ کیا یہ بول سکتے ہیں، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ اب یہی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن معبودوں کو یا جن بتوں کو توڑا تھا ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دلیلیں پیش کی کہ بھائی جنہیں تم اپنا الہ سمجھتے ہو، کیا یہ سنتے ہیں، کیا یہ بولتے ہیں، کیا یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟
اور جیسا کہ اللہ نے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے طوعاً کرہن اللہ کے قانون کا پابند ہے. اللہ کافر کو بیمار کرنا چاہتے ہیں تو کافر بیمار ہوتا ہے، وہ اپنے نفع کا مالک نہیں ہے. حضرت صاحب کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو حضرت صاحب اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے. حالانکہ مرنا کون چاہتا ہے؟ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. انسان کے پلاننگ یا منصوبے یہی ہوتے ہیں، اچھا یہ کام ہو جائے تو پھر میں فارغ ہو جاؤں گا، بنگلہ بن جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، اولاد کی شادیاں ہو جائیں، پھر انسان کہتا ہے اچھا یہ دوتے پوتے دیکھ لے تو پھر فارغ ہو جائے گی. یہ زندگی کی خواہشات جو ہیں وہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی. عام آدمی کی بات تو کیا، موسیٰ علیہ السلام نے مرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یا اللہ ابھی تو نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ کے قانون کا پابند ہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے. جب اللہ چاہتا ہے تو ہر کسی کو اللہ کا قادر ہے بیمار کر دے. اللہ جب چاہتا ہے اس کی اولاد کو مار دیتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے حادثے میں ہاتھ توڑ دیتا ہے، پاؤں توڑ دیتا ہے، بازو توڑ دیتا ہے. ہر کتنے کوئی اللہ کا ولی ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی کسی کو کہنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باقاعدہ ایک باب بنایا ہے کہ کسی آدمی کا نام لے کے کسی کو شہید کہنا جائز نہیں. کسی آدمی کا نام لے کے کسی آدمی کو شہید کہنا جائز نہیں. سوائے ان حضرات کو، یہ صحابہ کرام کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے. اللہ کے رسول نے جنہیں کہہ دیا وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ کہنا یہ جائز نہیں کہ فلاں آدمی شہید ہے یا شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا ہے. اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ فتویٰ دینا یا یہ کہنا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، یہ بھی جائز ہے. آج کل میں اپنی کتاب نار مکمل کر رہا ہوں، اس سلسلے میں نے 2 حدیثیں پڑھی، ان کے بارے میں بڑا مجھے ذہن میں کنفیوژن سا تھا. میں نے صفی الرحمان مبارک پوری سے ذکر کیا کہ یہ حدیث ہے، اور میرے ذہن میں خلش سی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. حدیث یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں پہنچنے میں ایک تسمہ برابر جگہ باقی رہ جاتی ہے کہ اس سے کوئی جہنم والا عمل ہو جاتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے اور جہنم میں پہنچنے میں صرف ایک تسمہ برابر جگہ باقی رہ جاتی ہے کہ اس سے کوئی جنت والا عمل ہو جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. ایک دوسری حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک آدمی کے بظاہر اعمال ایسے ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنتی ہوتا ہے. اس سے آپ انداز لگا لیجئے کہ کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ کہنی کہ فلاں یہ اللہ کا ولی ہے، فلاں جنت میں پہنچ گیا، فلاں حضرت صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، بڑے اللہ کے محبوب ہیں، بڑے اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کے اختیارات میں سے اختیار ملنا تو بڑی دور کی بات ہے نا. فی الواقع اللہ کا ولی ہونا یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا ولی نہیں. ممکن ہے کہ سڑک پہ ایک آدمی جھاڑو پھیر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، ہمارے نزدیک وہ بڑا حقیر آدمی ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، اس کے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہی اللہ کا ولی ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. اور ایک آدمی جو گدی میں بیٹھا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، صحت مند اور تنومند ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے. یہ کہنا بڑا ہی مشکل ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ پھر واقعی اللہ کے نزدیک کس درجے میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لہذا اس کا جواب مولانا صفی الرحمان صاحب نے یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا صحیح مفہوم یہ ہے جو آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا شر یقیناً چھپا ہوتا ہے جس کو وہ ساری زندگی ظاہر نہیں کر پایا، کسی وجہ اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے ریا کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے اپنے نفس کے شر کو وہ ظاہر نہیں کر پایا. بظاہر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، اس کی شکل و صورت جو ہے وہ بڑی دیندار لوگوں والی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے نفس کا شر جو اندر چھپا ہوا ہے وہ ساری زندگی اس کو ظاہر نہیں کر سکا یا لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل سکا. مرنے سے پہلے اس کے نفس کا شر جو ہے وہ کسی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی فطرت میں نیکی موجود ہوتی ہے، لیکن بظاہر ایسی مجبوریاں یا ایسے مسائل یا ایسا ماحول یا ایسے ساتھیوں کی صحبت
یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ اپنی فطرت نیک فطرت جو ہے اس پہ عمل نہیں کر پاتا یا اس کا اظہار نہیں کر پاتا، لیکن عین موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے موقع دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی نیک فطرت کا اظہار کر سکے. اور بہرحال یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق اور اللہ کا احسان ہے. اس کی نیک فطرت کا اظہار جو ہے وہ اسے جنت میں لے جاتا ہے. لہذا دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس سے. ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. کسی کے دل میں یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ میں نے نیکی بڑی کی ہے یا میں فلاں نیکی کا کام کرتا ہوں یا بڑی نمازیں ہیں یا بڑے روزے ہیں، بڑے صدقات ہیں، بڑے نوافل ہیں، بڑی تہجدیں ہیں، بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے. کچھ نہیں. ہر وقت انسان کو ہاتھ باندھ کے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ بڑا ظلم کیا ہم نے اپنے آپ پہ، بڑے گناہ کیے ہیں ہم نے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو یا اللہ خسارہ پانا ہوگا. صرف یہی سلامتی کی راہ ہے اور کوئی سلامتی کی راہ نہیں. انسان ہر وقت یہ سمجھتا رہے کہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنی ہے. بڑے سے بڑا عمل کر کے بھی انسان یہی سمجھے کہ کہیں اس میں کوئی کوتاہی یا لغزش یا خطا ایسی نہ ہو گئی ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے سوال کر لے. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 63 سال تک 23 سال تک حق تبلیغ ادا کیا، لیکن اپنی وفات سے پہلے اسی بات کا اندیشہ تھا کہ جو فرض مجھے اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا وہ مجھ سے پورا ہوا یا نہیں ہوا، کہیں اس سے کوئی کوتاہی یا لغزش تو نہیں رہ گئی. باقاعدہ صحابہ کرام سے اس بات کی گواہی دی کہ حل بلغ تو، کہ لوگوں کیا میں نے تمہیں بات پہنچا دی کہ نہیں پہنچا، حل ادائے تو کیا میں نے نبوت کا فریضہ ادا کیا یا نہیں کیا. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی یہ گواہی لینے کی. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ فی الواقع بڑا نازک معاملہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے. یہ اصل میں جب اس طرح کی احادیث آتی ہے تو پھر معاملہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود اتنا کیوں روتے. جنت کی بشارت ایک دفعہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ دی حضرت عثمان. عشرہ مبشرہ کے نام لے کے گنا دیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اور پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنگ تبوک پہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اللہ ایسے نہیں پوچھے. بدر والوں کے بارے میں نام لے کے فرما دیا کہ جو بدر میں لوگ شریک ہوئے تھے، جو حدیبیہ میں شجر اصحاب شجر جو ہیں، اللہ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور پھر ایک دوسرے موقع پہ صحابی کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، ایک آدمی گرمی میں جا رہا تھا، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے یہ جنتی ہے. ایک آدمی فوراً اٹھا کہ میں جا کے دیکھوں کون خوش نصیب ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے باوجود تاریخ میں لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک میں چاروں خلفاء سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی لمبی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سب کی داڑھیوں میں سے حضرت عثمان کی داڑھی لمبی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے ذکر پہ اتنا روتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی، اتنا روتے. اب ایک آدمی کو اتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں جنت کی کہ تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو، وہ اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آزاد نہیں ہوتا. اس کے باوجود اللہ کا خوف اتنا غالب رہتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اگر آسمانوں سے آواز آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے آدمیوں کو بہت دیا ہے، صرف ایک آدمی کو گرفتار کیا یا پکڑ لیا یا گرفت کی ہے اس کی، تو میں سمجھوں گا کہ وہ گرفتار ہونے والا میں ہوں. اتنا ڈر اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا. اور کہاں ہمارا معاملہ ہے، ایسے ایسے دھوکے اور فریب لوگوں کو دے رکھے ہیں. اجلا بیعت کر لیا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، جہاں حضرت صاحب جائیں گے ہمیں ساتھ لے کے جائیں گے. اور ایسی ایسی دنیا دارانہ مثالیں دیتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا احمق اور بیوقوف بنا رکھا ہے اور گمراہ کر رکھا ہے کہ گاڑی کا انجن جہاں جاتا ہے ڈبے بھی وہیں جاتے ہیں. وہ جہنم میں جائے گا تم بھی جہنم میں جاؤ گے. اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. خود اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، خود اللہ سے پناہ مانگو. فرمایا کہ جنہیں تم اپنا ولی سمجھتے ہو یہ تو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، اللہ کے قانون کے پابند ہے. خواہ کافر ہے وہ بھی اللہ کے قانون کا پابند ہے، اپنے نفع نقصان کا وہ بھی مالک نہیں. اور خواہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو. آخر کون سا ولی ایسا ہے جس کی اولاد نہیں مرتی، جس کی بیوی نہیں مری؟ اور کتنے ولی ایسے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جنہیں دنیا ولی کہتی ہے یا دنیا ولی سمجھتی ہے. کون ہے جو اپنے نفع نقصان کا مالک؟ یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دی. آسمانوں کا خالق رازق اور مالک ہونے کے بعد اس دلیل کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائے گا؟ اب کشتی ہزاروں میل کے فاصلے پہ سمندر میں ہوتی ہے، حضرت صاحب ہندوستان پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، جی حضرت صاحب کو پکارا انہوں نے کشتی نکال دی۔ اتنی بات عقل میں نہیں آتی کہ جب حضرت صاحب کے نزا کا وقت آتا ہے تو حضرت صاحب اس کو تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اپنا بیٹا اپنے سامنے مر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بیٹا فوت ہو گیا سامنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھی ہے، صدمہ بھی ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے قانون کے آگے میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں۔ کوئی بھی دوسرا اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسرے کو نفع نقصان کیا پہنچے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کل حل یستوی الاعمی والبصیر، بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے حل کیا یستوی مساوی ہے، یستوی برابر ہے، اعمی اندھا والبصیر اور دیکھنے والا۔ کتنی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا بڑا سخت قسم کا انداز نہیں رکھا، بلکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے، تدبر کی دعوت دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ دنیا ہے، انسان کا اختیار ہے، کرے نہ کرے، تدبر کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوچھئے حل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا وہ شخص جو ان دلائل پہ غور نہیں کرتا وہ اندھا ہے؟ یہاں اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، یہاں دل کا اندھا مراد ہے، دماغ کا اندھا مراد ہے، کہ جو آدمی دل کا اندھا ہے، دماغ کا اندھا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دلائل پہ غور نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی جان میں بہت سے دلائل ایسے ہیں، انسان کے نفس میں ایسے دلائل ہیں جن سے اللہ کی وحدانیت پہچانی جا سکتی ہے، کائنات میں بے شمار ایسے دلائل ہیں اور ایسی نشانیاں ہیں جن سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی ان دلائل پہ غور نہیں کرتا اور نشانیوں کو نہیں دیکھتا وہ تو اندھا ہے، اور جو آدمی ان نشانیوں کو دیکھتا ہے اور ان دلائل پہ غور کرتا ہے فرمایا وہ بصیر ہے۔ اور کون ایسا بیوقوف اور احمق ہے جو یہ کہے جی اندھا اور بینا تو برابر ہے، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں؟ یہ اندھا تو یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، راستے پہ چل نہیں سکتا، خود اپنے آپ بازار میں جا کوئی چیز نہیں لا سکتا۔ بینا آدمی جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اندھا آدمی دوسرے کا محتاج ہے، بینا آدمی کسی کا محتاج نہیں، برابر کیسے؟ یہ کتنا آسان سوال ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوچھئے کہ وہ آدمی جو توحید پہ ایمان رکھتا ہے اور جو توحید پہ ایمان نہیں رکھتا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ان میں سے ایک اندھا ہے، ایک بینا ہے، اور جو مشرک ہے وہ تو حضرت صاحب کا محتاج ہے، جو موحد ہے وہ سوائے اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ آگے پھر بڑا خوبصورت اللہ نے انداز اختیار فرمایا، ہم یا ان سے یہ پوچھو حل تستوی الظلمات والنور، یستوی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا، تستوی مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ الظلمات شرک کے اندھیرے، والنور اور توحید کا نور، کیا شرک کے اندھیرے اور توحید کا نور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ایماندار اور کافر کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اور واقعہ یہی ہے، خواہ بظاہر مسلمانوں کی حالت کیسی کیوں نہ ہو، لیکن پوری دنیا پہ کافروں کا کنٹرول ہے اور ورلڈ آرڈر جو ہے وہ پورے زور شور کے ساتھ دنیا میں جاری ہے، لیکن اس کے باوجود اگرچہ بظاہر مسلمان مغلوب ہی کیوں نہیں، کافر اور یہودی اور عیسائی جتنے بھی ہیں دنیا میں بڑی طاقتور قومیں ہیں، لیکن اس طرح تھر تھر کانپ رہی ہیں ان کمزور سے مسلمانوں سے۔ جیسے ہی کہیں مسلمانوں کے اندر کوئی ضیاء الحق یا کوئی ایسا آدمی پیدا ہو گیا، صدیوں کی تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے وہ ادھر۔ اور آپ نے جو مطالعہ کرتے ہیں اخبارات کا اور جرائد کا، وہ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ کفار اور یہودی اور عیسائی علینا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آنے والی صدی جو ہے یہ اسلام اور کفر کے تصادم کی صدی ہے۔ مسلمانوں کو تم وصوفوں میں مار رہے ہو، بوسنیا میں مار رہے ہو، کشمیر میں، کہاں مسلمان مظلوم نہیں ہے، مسلمان پٹ رہا ہے بظاہر، ہر جگہ پہ مسلمان جو ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ستم ہو رہا ہے، اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ کفار قومیں جو ہے وہ پوری طرح غالب ہیں اور پورا ان پہ غلبہ ہے مسلمانوں پہ، لیکن اس کے باوجود ہمیں واقعہ یہ ہے کہ اندر سے کانپی ہوئی ہیں یہ قومیں کہ آنے والی صدی جو ہے یہ کہیں اسلام غالب نہ آ جائے اور کفر جو ہے وہ مغلوب نہ ہو، یعنی کمزور سے مسلمانوں سے کانپ رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ حل تستوی الظلمات والنور،
کہ شرک کا اندھیرا اور توحید کا نور تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. توحید کا نور خواہ ٹمٹما ہی کیوں نہ رہا ہو، اور شرک کا اندھیرا پوری دنیا پہ کیوں نہ چھایا ہوا، شرک کا اندھیرا جو ہے وہ یوں کانپتا ہے توحید کے نور سے، برابر ہو ہی نہیں سکتے. اور جب کبھی یہ نور جو ہے یہ چمک اٹھتا ہے یا یہ نور قوت پکڑتا ہے توحید کا، تو پھر پوری دنیا کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. کافر کا اور مسلمان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. مسلمان اگر فی الواقع اللہ پہ توکل کر کے اٹھ بیٹھے تو کوئی قوت مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. افغانستان کتنی پڑھی لکھی یا کتنی مہذب یا کتنی ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن جب اللہ کے نام پہ اور جہاد کے نام پہ اٹھے وہ تو پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. آج جہاں کہیں بھی جہاد کی تحریک ہے وہ دراصل ثمرہ ہے جہاد افغانستان. اور مسلمانوں پہ اتنا ظلم ستم کرنے کے باوجود بھی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ مسلمان سامنے اٹھائے اور کہیں ہماری شکست اور ہماری شکست و ریت کا باعث نہ بنے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ام جعلوا للہ شرکاء، ام یا جعلوا، کون سا فعل ہے جعلوا؟ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب. جعلہ کی گردان کریں گے آپ. جعلوا، ام جعلوا للہ، کیا یہ بناتے ہیں واسطے اللہ کے شرکاء، شرکاء کا واحد شریک، کیا یہ بناتے ہیں اللہ کے شریک. خلقوا، اس وجہ سے خلقوا، خلقوا کون سا فعل ہے؟ ماضی جمع مذکر غائب. اس کا پہلا صیغہ کون سا ہے؟ خلقا. عبدالرحیم صاحب آپ کریں گے خالقی. خلقوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. انہوں نے پیدا کیا، کیا یہ اللہ کا شریک اس لیے انہیں بناتے ہیں، اللہ کا شریک اس لیے انہیں بناتے ہیں. خلقوا کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے. یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ بھی شاید اللہ کے شریک ہیں، انہیں بھی اللہ کے اختیارات حاصل ہیں، اللہ کی صفات کا کچھ حصہ ان میں بھی ہے، کیا یہ غلط فہمی انہیں اس لیے پیدا ہوتی ہے خلقوا کہ انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے. اب اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا، اور اس کا ابتدا میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا خالق کون ہے. اللہ نے تو فرما دیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں کیا انہیں اس بات کی غلط فہمی ہوئی ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے، کوئی کسی نے انسان کا بچہ بنایا ہو یا کسی جانور کا بچہ پیدا کیا ہو یا اس زمین جیسا کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا ہو یا کہیں پودا کوئی پیدا کیا ہو، کوئی فصل پیدا کی ہو. اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جب میں چاہتا ہوں تو فصل اگاتا ہوں، جب چاہتا ہوں برباد کر دیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو قحط آ جاتا ہے، جب میں چاہتا ہوں تو خوشحالی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں تو بارش برساتا ہوں، چاہتا ہوں نہیں برساتا. اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے. اب اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ جنہیں تم نے شریک بنایا ہے کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے. خلقوا، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے. کخلقہ ہی کی ضمیر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی پیدائش کی مانند یہ اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ کائنات میں زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے، میں اس کا خالق ہوں. اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہ حضرت صاحب ہے، پیر صاحب ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، پتھر کا بت ہے، حجر ہے، شجر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، سورج ہے، تارے ہیں، جو بھی ہے ان سے یہ پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے. فتشابہ الخلق، تشابہ مشابہت ہو گئی، الجھن ہو گئی، کنفیوژن پیدا ہو گیا خلق پیدائش میں کہ بھئی اب یہ بھی یہ فلاں صاحب نے پیدا کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ چیز بنانے والا اللہ ہے، یہ چیز دینے والا پیر صاحب ہے. اب ہمارے ہاں تو پھر واقعی اب اس زمانے کے لوگ تو اس کا جواب نہیں دے سکے. ہمارے مشرکوں نے یہ بھی جواب دے دیا کہ قسمتیں بنانے والے جو ہیں وہ بری صاحب ہیں راول پنڈی میں، اولاد دینے والے جو ہیں وہ باہو صاحب ہیں، رزق دینے والا جو ہے وہ 11ویں والا ہے. وہ ساری تقسیمیں جو ہے وہ کر دی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ان صاحب کی ہے، یہ فلاں صاحب کی ہے، یہ فلاں صاحب کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے تو نام لے کے بتاؤ کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے. کیا انہیں اشتباہ ہو گیا پیدائش کے معاملے میں علیہم اوپر ان کے. آگے پھر اس بات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہے. قل اللہ خالق کل شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ خالق، کیا ہے خالق؟
فاعل اسم فاعل ہے، خالق کو پیدا کرنے والا، اللہ پیدا کرنے والا ہے کل شے، ہر چیز کا، کل شے، فرشتوں کا بھی، جبرائیل کا بھی، اسرافیل کا بھی، میکائیل کا بھی، ان پتھروں کو بھی، ان بتوں کو بھی، 11ویں والے کو بھی، سید علی حجویری کو بھی، امام بری کو بھی، سلطان باہو کو بھی۔ اس سوال تو یہ ہے کہ بڑا سیدھا سوال ہے، اللہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اول اور آخر اللہ کی ذات ہے، جب یہ کائنات نہیں تھی تو اللہ کی ذات تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تھا اس میں، دنیا میں یا کائنات میں، اس کے بعد میں نے پیدا کیا ہر چیز کو۔ اگر ہمارے جو ولی بنائے ہوئے ہیں، ہمارے جو بنائے ہوئے مشرک ہیں، جب وہ نہیں تھے تو تب کون تھا؟ باؤ صاحب اگر اولاد دینے والے ہیں تو باؤ صاحب سے پہلے جن کی اولادیں تھیں وہ کون دیتا تھا؟ اگر رزق دینے والے 11ویں والے ہیں تو جب 11ویں والے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تب رزق کون دیتا تھا؟ امام بری اگر قسمتیں بنانے والا ہے تو جب امام بری نہیں تھے تب قسمتیں کون بناتا تھا؟ جب جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے تب کون تھا اللہ کا شریک؟ جب تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت نہیں بنائے ہوئے تھے، یہ پتھر کی شکل میں تھے، جب تمہاری حاجتیں کون پوری کرتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، فرشتوں کا بھی، دیوتاؤں کا بھی، حضرت صاحب کا بھی، زندہ کا بھی اور مردہ کا بھی، حجر کا، شجر کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، آسمان کا، چاند کا، تاروں کا، سورج کا، کل شے، ہر چیز کا خالق تو میں ہوں۔ پھر تمہیں یہ کہاں سے الجھن پڑ گئی کہ ان لوگوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہوگا یا پیدا کر سکتے ہیں لہذا یہ اللہ کے شریک ہے؟ یہ الجھن تو پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہے۔ کبھی جھگڑا نہیں ہوا جی آج سورج نہیں چڑھنے دینا، 12 گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، ایک اللہ ہے جس نے قانون بنا دیا۔ اب دوسرا اگر کوئی ہے تو کسی دن اللہ سے ضد کر دیکھے، اگر کوئی اور شریک ہے اللہ کا، یا کبھی تھا، یا دو خدا ہے، دو الہ ہے، تو کبھی ایسے کیوں نہیں ہوا کہ اللہ کہے میں سورج طلوع کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے جی میں تو نہیں کرنے دیتا؟ یا حضرت صاحب کو کوئی اختیار ہے تو حضرت صاحب ہی کہہ دیکھے کہ جی آج تو سورج غروب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ واحد ہے، پیدا کرنے والا، قہار، اپنے اختیارات پہ غالب، قہار ہے وہ۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ خالق بھی ہو اور اپنی مخلوق کے معاملات پہ غالب نہ ہو۔ تو یہ ایک عام آدمی ہے، شاعر ہے، مصنف ہے، مؤلف ہے، وہ 2-4 صفحے لکھتا ہے تو اوپر لکھ دیتا ہے جی یہ رائٹ میرے ہیں، اختیارات میرے ہیں، میں کسی کو اس کے اختیار نہیں دیتا، اس کے رائٹ جو ہے وہ میرے نام ہے۔ اللہ نے کائنات پیدا کرنے کے بعد رائٹ کسی کو کیوں دے دیے؟ تو یہ ایک عام آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ ایک چیز میں نے لکھی ہے، 4 شعر لکھ دیے یا 4 مضمون لکھ دیے تو وہ کتاب چھاپتا ہے، اوپر لکھ دیتا ہے کہ اس کے رائٹ میرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں نے پیدا کی ہے، اور کل شے، اس کی ہر چیز میں نے بنائی ہے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جو کچھ بھی ہے میں نے پیدا کیا ہے، اس کے رائٹ میرے پاس ہے، اس کے اختیارات میں کسی کو نہیں دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، رائٹ میں نے نہیں دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبوت دی ہے، ایک عہدہ ہے، ایک فرض ہے، ایک ڈیوٹی تھی جو ان کے نام لگائی ہے، لیکن کوئی رائٹ میں نے نہیں دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائٹ میرے نام ہے کائنات کے، زمین و آسمان کے سارے رائٹس جو ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا بھی ہے اور اپنے اختیارات پہ پوری طرح غالب ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا، کوئی اس سے اختیارات لے نہیں سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے توحید کے بارے میں اور شرک کے رد کے بارے میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے یہ بات سمجھائی ہے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں، شاید کوئی اس طرح سے بات سمجھ جائے، شاید کوئی اس طرح سے بات سمجھ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی، انزل من السماء، انزل کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، آواز مذکر غائب کا صیغہ ہے، انزل کا معنی اس نے اتارا، من السماء آسمانوں سے، ماءن پانی، اس نے آسمانوں سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ، سالت کون سا فعل ہے؟ ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سیل کا معنی سیلان، سیلان کا معنی پانی کا بہنا، سیلان کا معنی پانی کا بہنا، سالت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، سالت بہ نکلا، اودیۃ، اودیہ کا واحد کیا ہے؟ وادی، اودیہ کا واحد وادی، وادی کا معنی ندی نالا، دو پہاڑوں کے درمیان جو تنگ جگہ ہوتی ہے جہاں پانی آسانی سے گزر جاتا ہے، وادی ہے وہ، اس سے معنی ہے ندی نالا۔ فسالت اودیۃ، اور وادیوں میں، ندی نالوں میں پانی بہ نکلا، آسمانوں سے اللہ نے پانی برسایا بارش کا،
بارش کا پانی برسنے کے بعد وہ پانی ندی نالوں میں بہ نکلا. بے قدر قدر کا معنی اندازہ، وسعت، طاقت، ظرف. چھوٹی ندی ہے وہ تھوڑا پانی لے کے جائے گی، کھلی ندی ہے تو زیادہ پانی لے جائے گی. اپنے اپنے وسعت اور ظرف کے مطابق ندی نالوں میں وہ پانی بہ نکلا. فاحتمل السیل، یہاں پہ اس مثال کو سمجھ لیجئے. آسمانوں سے نازل ہونے والے پانی سے کیا مراد ہے؟ وحی، اللہ کا دین، اسلامی تعلیمات، شریعت اسلامیہ. دل اور دماغ ہے. وادی سے مراد ہے لوگوں کا عقل، شعور، دل، دماغ. مختلف لوگوں کے مختلف ہے. کوئی احمق ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی فتین ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے. ہر وادی، ہر دل، دماغ اس واحد کی تعلیم سے اپنے اپنے ظرف اور وسعت کے مطابق حصہ پا لیتا ہے. ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے ظرف کے مطابق. اب کوئی آدمی ایسا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہوں، ساری زندگی 60 سال 70 سال کی عمر میں ایک دفعہ بھی قرآن کھول کے نہیں دے. بس وہ صرف کلمے کا مسلمان ہے. ساری زندگی میں اس نے یہی حصہ پایا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے. اس کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہی حصہ تھا جو اس نے پا لیا. اس کے بعد دوسرا آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے توفیق دی ہے. اس کے بعد دوسرا آدمی ہے، یہ سارے کام کرنے کے بعد دین کو سمجھتا بھی ہے، اس پہ چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کی تڑپ بھی رکھتا ہے. اس کے بعد اور لوگ ہیں جو ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کو کس طرح راضی رکھنا ہے، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے، فلاں برائی سے بچو، فلاں گناہ سے بچو. چھوٹے چھوٹے معاملے میں وہ سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وادی جو ہے، ہر انسان، ہر دل اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے وسعت کے مطابق اللہ کی وحی سے، اللہ کے دین سے حصہ لے کے زندگی بسر کرتا ہے. آگے فرمایا فاحتمل السیل زبد الرابیہ. سیل کا معنی پانی کا بہاؤ یا سیلاب یا طوفان. فاحتمل، احتمل اٹھایا اس نے، سیلاب نے اٹھایا. زبد کسے کہتے ہیں جی؟ جھاگ کو. زبد کہتے ہیں جھاگ کو. اور اصطلاحی معنوں میں زبدہ کا معنی مکھن کو بھی کہتے ہیں. جھاگ اصل معنی جو ہے وہ جھاگ ہے، فوم. پانی کو جب ایسے وہ کیا جائے، شیک کیا جائے تو اس کے اوپر جو جی وہ آ جاتا ہے بلبلے سے، اسے جھاگ کہتے ہیں. زبدن جھاگ. رابیہ، اس کا مادہ کیا ہے؟ رابیہ کا رابین کا مادہ را با واو. ربوا جسے کہتے ہیں سطح مرتفع، اونچی جگہ کو ربوا کہا جاتا ہے. تو رابین وہ جھاگ جو اوپر اٹھی ہوئی ہے، پھولی ہوئی جھاگ. وہ جھاگ جو اوپر اٹھی ہوئی ہو، یعنی جس کے اندر کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، بلبلے ہیں، ہوا بھری ہوئی ہے، اوپر ایسے پھولی ہوئی یا اوپر اٹھی ہوئی جھاگ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اوپر جھاگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شرک یا باطل جو ہے اس کی مثال دی ہے کہ جو پانی ہے بارش کا، وہ جب چلتا ہے وادیوں میں، حرکت کرتا ہے، تو ادھر ادھر سے کچھ ڈسٹ اور کچھ مٹی اور کچھ اس طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جس سے کوئی تھوڑا بہت جھاگ جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن جھاگ جو ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. جھاگ اور پانی جو ہے یہ یستوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے. جو اصل چیز ہے پانی، جو فائدہ دینے والی چیز ہے، وہ نیچے بہ رہی ہے. جھاگ جو ہے وہ اوپر ہے سطح کے. بظاہر نظر یہ آتا ہے بعض اوقات کہ جب یہ کشمکش ہوتی ہے، پانی حرکت کرتا ہے تو جھاگ پیدا ہوتا ہے، تو حق اور باطل جو ہے، لگتا یہ ہے کہ باطل جو ہے وہ اوپر آ گیا، باطل جو ہے اس کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھاگ ہے، باطل جو ہے یہ جھاگ ہے، یہ فوراً بیٹھ جائے گا، یہ ہوا میں اڑ جائے گا، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. شرک کی ظلمت اور توحید کا نور یہ ایک جیسی چیز نہیں ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک اور موحد جو ہے اس کا یہی معاملہ ہے کہ جو موحد ہے وہ اپنی وسعت اور ظرف کے مطابق اللہ کے دین سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. اور مشرک جو ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے اوپر جھاگ آ جاتی ہے اور جھاگ بھی بڑی پھولی ہوئی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کچھ نہیں ہے.
اسی طرح ایک دوسری مثال بھی ساتھ ہی دی اللہ تعالیٰ نے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، وَمِمَّا اور اس چیز سے، يُوقِدُون کون سا فعل ہے؟ يُوقِدون مضارع ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، يُوقِدون کا معنی آگ جلانے کو کہتے ہیں۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، تپانا، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دھات کو تپانے کی دی ہے کہ جب کسی دھات کو خالص کرنے کے لیے تپایا جاتا ہے تو اس دھات کے اوپر بھی جھاگ آ جاتا ہے، اور یہ جھاگ بھی ویسا ہی ہے جیسا پانی کے اوپر آ گیا تھا، اس کی حیثیت یا حقیقت کچھ نہیں ہوتی، کچھ دیر کے بعد وہ جھاگ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے، اور اصل چیز جو دھات خالص ہے وہ نیچے ہوتی ہے، جو انسان کے لیے نفع دینے والی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور اوپر جھاگ جو ہے، باطل جو ہے، شرک جو ہے، وہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ اور اس چیز سے جو کہ تپائی جاتی ہے، علیہ فی النار آگ میں، یعنی کوئی دھات وغیرہ، ابتغاء حلیۃ، ابتغاء چاہنا، حاصل کرنا، حلیۃ، حلیہ کسے کہتے ہیں؟ زیور کو، یعنی کوئی زیور بنانے کے لیے جس دھات کو تپایا جاتا ہے آگ میں، اور متاع یا کوئی دوسری چیز دھات سے بنانی ہو، کوئی برتن بنانا ہے یا کوئی اور چیز بنانی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبدن جاگ آ جاتی ہے، مثلہ پانی جیسی ہی، یعنی یہ دو مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک کی، یا جو پہلے اللہ نے مثالیں دی نور اور ظلمت کی، توحید اور شرک کی۔ اصل چیز جو ہے وہ تو نیچے رہتی ہے، اوپر جھاگ آ جاتی ہے جو ہوا میں اڑ جانے والی ہے، وہ لا حاصل چیز ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، کذالک اسی طرح یضرب وہ بیان کرتا ہے اللہ الحق والباطل، حق کو اور باطل کو، یعنی پہلی مثال میں پانی جو ہے وہ حق ہے اور جھاگ جو ہے وہ باطل ہے، اسی طرح دوسری مثال میں جو خالص دھات نیچے بیٹھ جائے گی وہ حق ہے، اور جو اس کے اوپر جھاگ آئے گا وہ باطل ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ اور جو جھاگ ہے فَيَذْهَبُ پس وہ چلی جاتی ہے جُفَاء مٹی اور تنکوں کے ساتھ۔ جھاگ جو ہے مٹی اور تنکے، جب سیلاب آتا ہے اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے تو جھاگ جو ہے وہ مٹی اور تنکوں کے ساتھ ایسے کناروں پہ صاف ہو جاتی ہے، پانی جو ہے وہ سیدھا بہتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جھاگ جو ہے وہ اڑ کے خشک ہو جاتی ہے یا کناروں پہ الگ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا اور وہ جو مَا يَنْفَعُ النَّاسَ لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَكَثَ کا معنی ٹھہرنا، يَمْكُثُ کون سا فعل ہے؟ يَمْكُثُ مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے، يَمْكُثُ پس وہ ٹھہر جاتی ہے فی الارض زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے الامثال مثالیں، یعنی اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات واضح کرتے ہیں، شاید لوگ اس طرح سمجھ جائیں۔ اب کتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اوپر دی اور کتنے دلائل دیے چھوٹے چھوٹے اور عام فہم سے۔ اگر کوئی ان عام فہم دلائل سے بات نہیں سمجھتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہی مثالوں سے بات سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سی مثالیں دے کے باتیں سمجھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات بڑی اچھی اچھی مثالیں دے کے یہ بات سمجھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو کھانے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اس آدمی کی دعوت قبول کر لی اور وہ کھانے کے لیے آ گئے، کھانا بھی ملا اور انہوں نے اس مکان کے اندر محفوظ بھی ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس آدمی کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا وہ محروم رہ گئے، وہ ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے، اس مثال میں گھر بنانے، گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت، گھر سے مراد ہے جنت، اور اسے بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ نے گھر بنایا جنت، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو جا کے دعوت دو اس گھر کی، میں لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں۔ اب جس آدمی نے میری دعوت سن لی، میری دعوت قبول کر لی، میری دعوت پہ لبیک کہی، میری دعوت پہ عمل کیا، وہ تو اس گھر میں آ گیا، محفوظ ہو گیا، کھانا بھی کھایا اور ہر طرح کے آرام سے فائدہ اٹھایا۔ اور جس آدمی نے اس آدمی کی دعوت قبول نہ کی وہ محروم ہو۔ اس طرح کی مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ شاید لوگ جو ہیں بات اس طرح سمجھ سکے
اور اس طرح کی مثالوں سے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھانے کی کوشش کی. للذین استجابوا لربہم الحسنى، للذین واسطے ان لوگوں کے، نام کیا ہے اس پہ جا رہی ہے. اللہ دین کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے جمع کے لیے، واحد کے لیے کیا ہوگا اللہ دین، تسنیہ کے لیے اللہ دان، جمع کے لیے اللہ دین. للذین واسطے ان لوگوں کے، استجابوا کون سا فعل ہے؟ استجابوا ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی ہے. استجابا، استجابا، استجابوا. استجابوا کا معنی جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے لبیک کہی. استجابوا جنہوں نے جواب دیا اللہ کی پکار کا، اللہ کی بات کا. استجابوا لربہم واسطے اپنے رب کے. ہم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ للہ دین کے لیے. ہم کی ضمیر ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں. للہ دین واسطے ان لوگوں کے جو لبیک کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں. لربہم واسطے اپنے رب کے. کیا چیز قبول کرتے ہیں؟ اپنے رب کا حکم، اپنے رب کی پکار، اپنے رب کی دعوت. ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ. ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ. حسنہ سے مراد خیر اور بھلائی، مراد کیا ہے؟ جنت. جن لوگوں نے اللہ کی بات قبول کی، اللہ کی بات کو مان لیا، ان لوگوں کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے، جنت ہے. حسنہ کا معنی نیک بدلہ بھی ہو سکتا ہے، اور حسنہ کا اصطلاحی معنی جنت بھی ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں گے، اللہ کی توحید تسلیم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اچھا انجام ہے، ان کے لیے نیک اجر اور ثواب ہے. آگے فرمایا والذین لم یستجیبوا، والذین وہ لوگ لم یستجیبوا. کون سا فعل ہے لم یستجیبوا؟ ضرب لم ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے. لم مضارع پہ آنے سے اس کے معنی ماضی کے ہو جاتے ہیں مضارع کی بجائے. والذین وہ لوگ لم یستجیبوا جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات پہ لبیک نہیں کہی، اللہ کی بات کو قبول نہیں کیا. لہو اس کو، لم یستجیبوا لہو نہیں قبول کیا اس کو. کس کو؟ اللہ کی بات کو. ان کا معاملہ یہ ہے لو ان لہم، لو اگر، انا بے شک، لہم واسطے ان کے، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، جمیع سارے کا سارا، ومثلہ معہ، ومثلہ اور اسی کی مانند، معہ ساتھ اس کے، لافتدوا بہ، افتدوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فدیے میں دے دیں، بدلے میں دے دیں، بہی ساتھ اس کے. یہ جن لوگوں نے اللہ کی بات قبول نہیں کی ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ زمین میں جو کچھ ہے، دولت، سرمایہ، مال، زمین میں یہ پورے روئے زمین پہ جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنے ڈالر ہیں، جتنے ریال ہیں، جتنے روپے ہیں، جتنے ین ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں ساری دولت ہے جس کا ہمیں تو علم ہی نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اللہ کی فرما برداری سے انکار کر دیا، ان لوگوں کا معاملہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت بھی ان کے پاس ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو، لافتدوا بہ، ساری کی ساری وہ فدیے میں دے دیں اپنی جان چھڑانے کے لیے قیامت کے دن جہنم سے اللہ کی پکڑ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے لافتدوا، وہ ساری کی ساری فدیے میں دے ڈالے. قیامت کے دن بندہ کیوں تیار ہو جائے گا سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے؟ اس لیے تیار ہو جائے گا کہ جہنم کی آگ سامنے ہوگی. آج وہ جہنم کی آگ سامنے نہیں ہے، آج معاملہ ہے ایمان بالغیب کا. آج 2.5% دینا جو ہے وہ بھی بڑا مشکل لگتا ہے. اگر 10 کلو سونا گھر میں رکھا ہے تو اس سے اللہ فرماتا ہے کہ صرف 2.5% دے دو، لیکن آج چونکہ جہنم کی آگ سامنے نہیں، لہذا آج وہ بڑا مشکل لگتا ہے. آج کوئی بھی دینے کو تیار نہیں کہ اتنا نقصان کیوں کرے اپنا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے روئے زمین کی ساری دولت بھی انسان کے پاس ہوگی تو کہے گا یا اللہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، میں خیرات کر دیتا ہوں، لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، میری جان کسی طرح چھوٹ جائے جہنم کے عذاب سے. ان باتوں کی ہمیں سچی طور پہ پڑھ کے نہیں گزر جانا چاہیے،
بلکہ تھوڑا سا تصور کرنا چاہیے فی الواقع اس وقت کا، جس وقت انسان اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج ذرا اندازہ کیجئے نا کہ اپنے انسان الحمدللہ جو رات یہاں پہ ہیں، نوکری کرتے ہیں، ریالوں میں کماتے ہیں، ان کے لیے 10 ریال 15 ریال 100 ریال 50 ریال دے دینے کسی محتاج کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو مسجد میں یا مدرسے میں کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس کے باوجود 50 ریال دیتے ہوئے کسی مسجد کو یا مدرسے کو یا کسی اور جگہ پہ انسان ایک جھٹکا محسوس کرتا ہے کہ اچھا نکال کے دے دینے ہیں یہ بھی، جس کا ابھی تو کچھ بھی نہیں ملنا۔ انسان بول محسوس کرتا ہے اچھا بھی پچھلے ہفتے دیے تھے، پھر کوئی صاحب آ گئے مسجد کے لیے مانگنے کے لیے، یا اتنی جگہ پہ دینا پڑتا ہے۔ یعنی آج انسان کی سوچ جو ایمان رکھنے والے ہیں، بعض اوقات اللہ معاف کرے ایسی سوچ نہ ہو، لیکن بعض اوقات انسان فیل کرتا ہے یا محسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت کا تصور کیجیے کہ جب جہنم کی آگ جو ہے وہ سامنے بھڑک رہی ہو، کہیں انسان کی جان کا چھٹکارا نہیں ہوگا، انسان کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ انسان کو پتا ہوگا، قرآن مجید میں آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب کافر جو ہے وہ جہنم کی آگ دیکھیں گے، دیکھتے ہی ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائے، اتنا دہشت ہوگی جہنم کی آگ کی، اتنا خوف مسلط ہوگا ان کے ذہنوں پہ کہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائے۔ ابھی کل ہی میں نے ایک پرسوں حدیث لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جہنمیوں کے وجود جو ہے وہ اس دنیا کے وجود سے کہیں بڑے بنا دیے جائیں گے جہنم کا عذاب دینے کے لیے، اور جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ایک دانت جو ہے جہنمی کا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک دانت جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کم از کم 32 احد پہاڑ جو ہے وہ تو ایک جہنمی کے دانت ہی ہوں گے، 32 احد پہاڑ۔ اور باقی جسم کا معاملہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف بیٹھنے کی جگہ جہنمی کی جتنا مکے اور مدینے کے درمیان فاصلہ ہے اتنی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ پورا جہنم کا ایک کونا جو ہے وہ جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ یعنی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اعمال بہت زیادہ گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے، بڑا زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کیا، اسلام کی دشمنی کی، مسلمانوں کی دشمنی کی، کسی نے کم کی کسی نے زیادہ کی، جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسا اس کا عذاب اور ویسی اس کی سزا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بچھو کے دانت جو ہیں وہ اتنے بڑے جسم کو کاٹنے کے لیے ایک لمبی کھجور تک بڑھا دیے جائیں گے۔ بچھو کا دانت جو ہے لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ہوگا تاکہ اتنے بڑے بڑے جسم کے جہنمی جو ہے انہیں کاٹ سکے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے سب کچھ دے، آج تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ کچھ ہونا ہے، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے نہ ایمان لائے، آج تو اختیار ہے یہ۔ کوئی مال اللہ ویسے جھٹلا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی کلمہ پڑھنے کے باوجود ان باتوں کا مذاق اور تمسخر اڑاتا ہے کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، یہ بس ایسے باتیں ہیں ڈرانے والی اور یہ وہ۔ اپنا اپنا ہر ایک کا ایمان اور اپنا اپنا ہر ایک کا درجہ ہے، لیکن جس دن یہ ساری چیزیں انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی تو پھر تو ایمان والی کیفیت یا ایمان والا اجر و ثواب یا ایمان والا درجہ تو ختم ہو جائے گا۔ اس وقت کا ماننا جو ہے وہ بالکل بیکار اور بے فائدہ ہوگا۔ اس وقت تو فی الواقعی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت بتا دی، فی الواقعی ہر جہنمی یہ چاہے گا، بلکہ ایک دوسری آیت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جہنمی یہ چاہے گا کہ میری بیوی کو، میری اولاد کو اور میرے سارے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن میں کسی طرح بچ جاؤں، میں چھوٹ جاؤں گا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات اشارہ فرمائی ان لہم ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض سے مراد جو ہے یہ صرف دولت ہی نہیں ہے کہ زمین کی ساری دولت دینے کو تیار ہو جائے گا، بلکہ زمین میں آباد جتنی مخلوق ہے وہ بھی انسان کہے گا یا اللہ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دو، بس صرف مجھے بچا لو۔ لفتدو بہی، یہ ساری کی ساری فدیے میں دے دیتا ہوں، ساری کی ساری جہنم میں جاتی ہے تو چلی جائے، میں کسی طرح بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات اشارہ فرمائی کہ قیامت کے دن جس آدمی کو سب سے کم تر درجے کا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو طالب کو سب سے کم تر درجے کا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جس آدمی کو، اور وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ آگے یہ ہے جس آدمی کو سب سے کم تر درجے کا عذاب ہوگا وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے تو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے جنت۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن جس آدمی کو سب سے کمتر درجے کا عذاب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ بھائی اگر تمہیں جتنا بھی دنیا میں سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، وہ سارے کا سارا دے دیا جائے تمہارے پاس ہو، تو کیا اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے وہ صدقہ خیرات کر دو گے، فدیہ دے دو گے؟ انسان کہے گا ہاں یا اللہ دے دو۔ اللہ فرمائیں گے کہ جب تو دنیا میں تھا تو میں نے بڑی ہلکی سی بات کا تو اسے مطالبہ کیا تھا، بڑی آسان سی بات کا تو اسے مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس پہ تو نے دنیا میں عمل نہیں کیا، آج عمل کا دروازہ بند۔ آج یہ ممکن نہیں کہ تم کلمہ پڑھو یا تمہارے پاس دولت ہو تو فدیے میں دے گے جہاں تمہاری چھوٹ۔ وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ اس دن انسان کو روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دھات ہے یا جانور ہے، انسان ہے، مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے، سارے کا سارا بھی اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم سوء الحساب، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے، سوء الحساب بہت ہی برا حساب ہوگا ان کا حساب بہت ہی برا ہوگا۔ برے حساب سے کیا مراد ہے؟ حساب تو سب کا ہونا ہی ہونا ہے، حساب تو سب کا ہی ہونا ہے، لیکن بعض لوگوں کا حساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب ہوگا، جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی کثرت سے مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، بڑی آسان دعا ہے، اور ہر نماز کے بعد انسان کو 2 یا 3 دفعہ یہ کلمے ضرور کہنے چاہیے کہ یا اللہ میرا حساب قیامت کے دن آسان لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ یہ بڑی دعا مانگتے ہیں، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اس کے سارے گناہ جتلا دیں گے، تم نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس آدمی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا۔ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا انجام بھی پائے گا، اگر اس کا انجام پانے لگے تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جنت میں جا سکے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے عملوں سے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے۔ اور جب اللہ کے رسول کا یہ معاملہ ہے تو اس کے بعد کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اپنے عملوں سے جا سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سارے اس کے اعمال دکھا دے گا کہ یہ تمہاری برائیاں ہیں، یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں میں نے تمہارے برائیوں پہ، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا، آج بھی میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، تمہیں معاف کرتا ہوں، جنت میں بھیجتا ہوں۔ فرمایا یہ ہے آسان حساب۔ یہ معاملہ اس آدمی کا ہوگا جو اپنے دل اور دماغ سے اللہ کا باغی نہیں، لمحہ بلمحہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں، لیکن اس خواہش کے باوجود، کوشش کے باوجود اس سے کوئی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہیں یہ باتیں۔ ان الانسان لظلوم جہولا، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، ان الانسان لکنود، انسان ناشکرا بھی ہے۔ یہ چیزیں جو اللہ نے بتائیں قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں انسان کی فطرت میں ہیں، اور فطرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ فطرت تو ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا اللہ نے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے، یا جیسا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کے دکھائی ہے، ویسی گزارنی یا اس پہ 100% عمل کرنا تو ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو اللہ چیز دیکھیں گے وہ یہ کہ اس کی ساری 60 70 50 سال کی زندگی پہ میرا خوف غالب تھا یا مجھ سے بے خوف رہا، اس سے جو گناہ کیے وہ مجھ سے ڈر کے نادانستہ طور پہ سے ہو گئے، یا مجھ سے بڑا بے خوف جی کوئی گل نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا، بے خوف ہو کے اس نے گناہ کیے، یا مجھ سے ڈرتے ڈرتے گناہ ہو گیا تو اس کے بعد رونا دھونا، اللہ کے آگے ندامت، اللہ کے آگے آہوزاری کی یا اللہ معاف کر دے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو نے معاف نہیں کیا تو ہم ظالموں سے ہو جائیں گے، وہ خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ یہ جس کی کیفیت ہوگی اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا اس کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ اپنے دفتر میں آپ اندازہ لگا لیجیے، کوئی باس ہے یا آپ کے ساتھ کوئی آدمی کام کر رہا ہے، آپ کو اس کے مزاج کا پتہ ہے کہ مزاج کے اعتبار میں اس آدمی کے اندر
غلطی یا کوتاہی موجود ہے، یا یہ عمدن سرکشی کر رہا ہے۔ ایک آدمی عمدن سرکشی کرتا رہتا ہے اور جان بوجھ کے نافرمانی کرتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ ایک آدمی کے بارے میں پتا ہے کہ یہ آدمی تو فرما بردار ہے، بات تو مانتا ہے، یہ ہر بات کا یہ رسپانس دیتا ہے اور ہر بات کا اس کا رد عمل مثبت ہوتا ہے ہر بات میں، اس کی غلطیوں کا معاملہ انسان اور طرح سے لیتا ہے۔ اگر اس سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہوگی دفتر میں، اس کا معاملہ اور طرح سے باز لے گا کہ بھائی یہ تو ہر بات میں اور ہر معاملے میں میری بات مانتا ہے، سمجھتا ہے، جیسے کہتا ہوں ویسے کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی سرکش ہے، جو آدمی بات مانتا نہیں سرے سے، اور جو یہ سمجھتا ہے میں گورنمنٹ کا ملازم، کون نکال سکتا ہے مجھے، جو مرضی کرو، بغل پہ آؤ نہ آؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھا جاؤ ریکارڈ جلا دو، کس نے کہنا ہے۔ اس کا حساب جو ہے وہ یوں ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو کوئی سزا دینا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بچہ بڑی غلطیاں کرنے لگا ہے، بات نہیں مان رہا، یہ تو سرکش ہوتا جا رہا ہے، تو آپ بچے سے کسی معمولی بات کی بات پہ احتساب کر کے کہ تم باہر گئے تھے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اللہ کے 100 دفعہ بچہ جاتا ہے بغیر پوچھے، آپ صرف نظر کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس سے نہیں پوچھا کہ کیوں مجھ سے پوچھے بغیر چلے گئے۔ لیکن جب آپ اسے سزا دینا چاہتے ہیں تو کوئی معمولی سی بات کو بہانہ بنا کے، وجہ بنا کے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، کیوں باہر چلے گئے ایسے مجھے پوچھے بغیر، اسے سزا دے ڈال۔ یہی معاملہ سوء الحساب کا ہوگا۔ سوء الحساب جس سے اللہ لینا چاہیں گے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ تعالیٰ احتساب کریں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ غلطی کی، انسان کہے گا یہ اللہ کی کیوں کی، اب کیوں کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من نو کے شل حساب، کہ جس آدمی کے نامہ اعمال پہ اللہ نے بات شروع کر دی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، فقط ہلاک، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ اب دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، ویل للعقاب من النار، جب آدمی وضو کرتا ہے تو اگر ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا تو فرمایا کہ اس کے لیے آگ ہے۔ وضو کے دوران اگر ایڑی کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو فرمایا کہ وہ ایڑی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ اب ایک آدمی آتا ہے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز مکمل کرتا ہے، لیکن اس کے وضو میں کچھ خامی رہ گئی۔ اب اللہ کے رسول نے تو یہ ہمیں بتا دیا کہ اس کی سزا یہ ہے، اب اللہ چاہے تو اسے معاف کرے، چاہے تو اسے پکڑ لے۔ یہ ہے نو کے شل حساب، جسے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یہ آدمی، اس کا معمول تو ایسا نہیں تھا کہ یہ نافرمانی کرے، یہ جان بوجھ کے کوتاہی کرے، اسے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دیں گے۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہوگا یہ تو نماز کو ویسے بگاڑ کے پڑھتا رہا، نماز کو اسے کھیل و تماشا بنائے رکھا، نماز کی پرواہ نہیں کی، دل آیا تو پڑھ لی، دل آیا تو نہ پڑھا، اس کی گرفت اگر اللہ نے کرنی ہوگی تو اتنی بات پہ کر لیں گے کہ میرے نبی نے جب یہ تمہیں بتا دیا تھا کہ ایڑی خشک ہونے والی جہنم میں جائے گی، تم نے یہ ایڑی کیوں خشک ہوئی؟ منو کے شل حساب، حالانکہ کہ جس کے نامہ اعمال پہ جرا اللہ نے شروع کر دی، جس کے نامہ اعمال پہ اللہ نے کیوں پوچھ لیا، فرمایا کہ فقط حالانکہ وہ ہلاک ہو گیا، فرمایا کہ یہ ہے سوء الحساب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات پہ لبیک نہیں کہی، فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن بدترین حساب لیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے سوء الحساب سے بچائے اور آسان حساب لے ہم سے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آگے فرمایا کہ مأواہم جہنم، جن لوگوں سے سوء الحساب لیا جائے گا ان کا ماوا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بئس المہاد، بئس بدترین، بہت ہی بری، مہاد، مہد کسے کہتے ہیں؟ مہد، جی گود کو، ماں کی گود کو مہد کہتے ہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک۔ لحد کسے کہتے ہیں؟ کمر کو، اور مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، اسی سے ہے مہاد، ٹھکانہ۔ بئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ افامن یعلم، استفہام کا ہے، کیا فا پس من، وہ شخص جو کہ، کیا وہ شخص جو، یعلم کون سا فعل ہے؟ یعلم مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یعلم جانتا ہے، کیا وہ شخص جو جانتا ہے، انما
انزلا انما بے شک وہ جو انزلا کون سا فعل ہے انزلا ماضی مجہول ہے انزلا جو نازل کیا گیا الیکا تیری طرف کا سے مراد کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف من رب کا تیرے رب کی طرف سے الحق کو وہ بالکل حق ہے سچ ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو یہ جانتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہے جو ایمان لاتا ہے کہ جو چیز بھی نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے رب کی طرف سے الحق کو وہ بالکل برحق ہے سچ ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں حشر نشر کے بارے میں جنت دوزخ کے بارے میں جتنی بھی ہمیں خبریں دی ہیں وہ ساری کی ساری الحق کو وہ ساری کی ساری برحق ہے وہ ساری کی ساری سچی ہے ایک تو وہ شخص ہوا اور دوسرا شخص کون ہے کمن ہوا آما کا مانا مانند جیسا کیا یہ شخص اس شخص کی جس طرح ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے من جو کہ ہوا آما وہ ہے اندھا دین کے علم سے ایک شخص تو وہ ہے جو جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی چیز نازل ہوئی وہ بالکل برحق ہے سچ ہے اور وہ سارے واقعات پیش آنے والے ہیں ایک تو وہ شخص ہے اور دوسرا شخص وہ ہے ہوا آما کہ جو سارے علم سے اس سارے نور سے اس ساری روشنی سے اندھا ہے حالانکہ علم کے مقابلے میں لفظ ہم کون سا استعمال کرتے ہیں عالم کے مقابلے میں جاہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں علم کے مقابلے میں جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کا لفظ استعمال کیا تو دوسری آیت میں جہالت کا استعمال ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ نے جہالت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ اندھے کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ آنکھیں رکھنے کے باوجود دل اور دماغ کی ساری صلاحیتیں موجود ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں پا رہا اللہ کی توحید کی نشانیاں اس کو نظر نہیں آ رہی ایک حیوان کی طرح وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہ حیوان جس کے پاس آنکھیں تو ہیں جس کے سر میں دماغ تو ہے دل تو ہے لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا اسے صرف اتنا ہی پتا ہے کہ مالک نے میرے سامنے چارہ ڈال دیا تو میں نے چارہ کھا لینا ہے اندھیرا پڑ جائے گا تو میں نے سو جانا ہے سورج چڑھے گا تو اٹھ بیٹھنا ہے اور مالک نے کسی کام لگا دیا تو وہ کام کر دینا ہے اس کے علاوہ کوئی جانور کا کام نہیں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا اپنی ذات میں اس کائنات میں اپنے گرد و پیش میں جو دین کے علم سے واقف نہیں دین کی روشنی سے واقف نہیں جو اللہ نے نازل کی ہے تعلیمات اس روشنی سے واقف نہیں فرمایا کہ وہ تو اعمیٰ ہے وہ اندھا ہے اور یہ دونوں آدمی برابر کیسے ہو سکتے ہیں فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو وحی کی تعلیم کی روشنی سے منور ہے جس کا دل اور وہ اسے حق اور سچ مانتا ہے دوسرا شخص وہ ہے جو وحی کی تعلیم سے واقف نہیں نہ اسے پڑھتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے فرمایا کہ یہ اندھا اور وہ بینا وہ علم کی روشنی سے منور آدمی یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں نہ آخرت میں ایک جیسے یہ دونوں آدمی نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں نہ آخرت میں ایک جیسے ہوں گے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انما یتذکروا اولو الالباب انما بے شک یتذکروا کا معنی نصیحت حاصل کرتے ہیں نصیحت لیتے ہیں سبق حاصل کرتے ہیں اولو الالباب الباب کا واحد کیا ہے لب اور اولو کا معنی والے اولو الالباب کیا معنی مغز والے عقل مند لوگوں کے لیے سبق ہے ان ساری باتوں میں کہ جو عقل مند ہیں انہیں تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں قیامت آنی چاہیے اس کے لیے دلائل ہے جنت اور جہنم جو بتائی گئی ہے اس کا وجود بھی ہونا چاہیے حشر نشر بھی ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے تو اس میں سبق ہے وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو اور ان باتوں کو قبول کرتے ہیں یہاں پھر اولو الالباب سے مراد ہر ذہن یا دل دماغ رکھنے والا آدمی نہیں ہے بلکہ وہی آدمی جو فی الواقع سمجھتا ہے دین کے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھتا ہے انہیں حقیقت جانتا ہے ایک آدمی تو وہ ہے جسے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے دن میں صرف 2 دفعہ کھانا ہے اور صرف یہ چیز کھانی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز کھاؤ گے تو بیمار پڑے رہو گے ایک شخص تو وہ ہے جو ڈاکٹر کی بات کو تو مانتا ہے اور 100% ہی اس پہ عمل کرتا ہے
اگر بچے نے کوئی بد پرہیزی کی تو اس کو بھی ڈانٹ دیتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے بد پرہیزی کیوں کی تم نے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کا رسول جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو مانتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ ان دونوں آدمیوں کا معاملہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اولو الالباب میں سے وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ 100% عمل کرتا ہے، اور جو ایک ڈاکٹر کی بات پہ تو یقین لے آتا ہے یا اس پہ عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اولو الالباب میں سے ہے بھی تو بیوقوف۔ دنیا داری کے اعتبار سے اگر وہ بڑا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن دینداری کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اعتبار سے وہ بیوقوف اور جاہل آدمی ہے۔